السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم خاتون کی جو تاریخ کی بدترین حکمران کی بیوی تھی، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے جنت کی خوشخبری پانے والی 4 عظیم خواتین میں شامل ہیں۔ یہ ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، فرعون کی بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی کامل عورتوں میں سے 4 ہیں: فرعون کی بیوی آسیہ، عمران کی بیٹی مریم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے حضرت آسیہ کو عطا فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک نیک، پاکیزہ اور ایمان والی عورت کی شادی دنیا کے بدترین ظالم سے کیسے ہوئی؟ کیا یہ شادی ان کی مرضی سے ہوئی تھی یا زبردستی؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت آسیہ کا تعلق مصر کے ایک بہت ہی معزز اور شریف خاندان سے تھا۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ ایک نیک اور صالح گھرانے کی بیٹی تھیں۔ ان کے والدین توحید کے ماننے والے تھے اور بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ حضرت آسیہ بچپن سے ہی نہایت پاکیزہ، نیک سیرت اور عبادت گزار تھیں۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ بطور ظالم و سرکش حکمران کے ذکر فرمایا ہے، وہ اتنا متکبر تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کے دربار میں بہت سے لوگ آتے جاتے تھے۔ ایک دن فرعون نے آسیہ کو دیکھا۔ ان کی خوبصورتی، شرافت اور نیک سیرت نے فرعون کو متاثر کیا۔ لیکن فرعون کا یہ تاثر محبت کا نہیں بلکہ اپنے تکبر اور طاقت کے اظہار کا تھا۔ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آسیہ سے شادی کرے گا۔ اس نے آسیہ کے گھر والوں کو پیغام بھیجا۔ یہ کوئی معمولی پیغام نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا۔ فرعون جیسے بادشاہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اس دور میں فرعون کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت آسیہ کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ ان کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو فرعون کا حکم ماننا اور اپنی بیٹی کو اس ظالم کے حوالے کر دینا، یا انکار کر کے اپنی جان خطرے میں ڈالنا۔ فرعون کا انکار کرنا یعنی موت کو دعوت دینا تھا۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ فرعون نے دھمکیاں دیں۔ اس نے واضح کر دیا کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس دور میں فرعون کی ظلم و زیادتی کی داستانیں مشہور تھیں۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا تھا، لوگوں پر بے انتہا ظلم ڈھاتا تھا۔ حضرت آسیہ خود بھی اس صورتحال کو سمجھتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ فرعون کیسا انسان ہے، لیکن ان کے گھر والوں کی جان خطرے میں تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آسیہ نے اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے یہ فیصلہ قبول کیا۔ یہ شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، یہ مجبوری کی شادی تھی، جبر کی شادی تھی۔ حضرت آسیہ کو فرعون سے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کفر و شرک کے ماحول میں رہنا چاہتی تھیں، لیکن حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ جب آسیہ فرعون کے محل میں آئیں تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف بت، کفر، شرک اور ظلم و زیادتی کا راج تھا۔ لوگ فرعون کو خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت آسیہ کا دل توحید سے بھرا ہوا تھا۔ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے بھی حضرت آسیہ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ رات کی تاریکی میں جب محل کے سب لوگ سو جاتے تو وہ اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتیں، اپنے رب کو یاد کرتیں۔ فرعون کو اپنی بیوی کے اس رویے کا علم نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آسیہ بھی دوسروں کی طرح اس کو خدا مانتی ہیں، لیکن حضرت آسیہ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے لیے آزمائش کو آسانی میں بدل دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا میں بہایا تو وہ ٹوکری فرعون کے محل تک پہنچی۔ فرعون کے غسل خانے کے قریب یہ ٹوکری ملی اور اسے فرعون کے پاس لایا گیا۔ جب فرعون نے اس بچے کو دیکھا تو اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت آسیہ کی محبت اور شفقت نے کام کیا۔ حضرت آسیہ نے بچے کو اٹھایا، اسے سینے سے لگایا اور فرعون سے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ یہ ہمارے کام آئے، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔
یہ اللہ کی قدرت تھی کہ حضرت آسیہ کی محبت نے فرعون کے دل کو نرم کر دیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اس طرح حضرت آسیہ کے وسیلے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، انہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں، اور یہی محبت تھی جس نے بعد میں ان کے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہیں نبوت ملی، جب وہ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو حضرت آسیہ کا دل ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ موسیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، معجزات دکھائے، تو فرعون نے انکار کیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا۔ لیکن حضرت آسیہ کے دل نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت آسیہ کا ایمان ظاہر کرنا آسان نہیں تھا، وہ جانتی تھیں کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، لیکن ایمان کی قیمت ان کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ تھی۔ ایک دن فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ آسیہ موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئی ہیں اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ یہ خبر سن کر فرعون آگ ببولا ہو گیا۔ فرعون نے اپنی بیوی کو بلایا اور پوچھا، کیا تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہو؟ کیا تم نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مان لیا؟ حضرت آسیہ نے بے خوف ہو کر جواب دیا، ہاں، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے۔ فرعون کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی اپنی بیوی جسے وہ اپنی ملکہ سمجھتا تھا، اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا رب نہیں۔ فرعون کے تکبر کو شدید ٹھیس پہنچی۔ فرعون نے پہلے سمجھایا، لالچ دیا۔ اس نے کہا، تم محل کی ملکہ ہو، تمہارے پاس ہر چیز ہے، اس بے منع بات کو چھوڑ دو اور میری خوشی حاصل کرو۔ لیکن حضرت آسیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں تیری نہیں، اللہ کی خوشی چاہتی ہوں۔ تیرا محل، تیری دولت، سب کچھ مجھے نہیں چاہیے۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ آسیہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گی تو اس کی سرکشی اور ظلم سامنے آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ آسیہ کو سخت سزا دی جائے۔ فرعون کے سپاہیوں نے حضرت آسیہ کو پکڑا اور انہیں سخت اذیتیں دیں۔ انہیں کوڑوں سے مارا گیا، گرمی کی تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ لیکن ہر تکلیف میں حضرت آسیہ کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ فرعون نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے حکم دیا کہ آسیہ کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں تپتی دھوپ میں لٹا دیا جائے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت آسیہ کا ایمان اپنی انتہا پر تھا۔ جسم پر بے پناہ درد، تپتی دھوپ کی گرمی، سینے پر بھاری پتھر کا بوجھ، لیکن دل میں اللہ کی محبت اور یقین۔ اس حالت میں حضرت آسیہ نے دعا کی۔ یہ دعا قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ یہ دعا سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا۔ فرشتوں نے آ کر ان کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیا۔ اللہ نے ان کی روح کو قبضہ کر لیا اور انہیں جنت عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ کی شہادت دنیا کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ ایک عورت جو زبردستی ایک ظالم کی بیوی بنائی گئی، لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ محل کی ملکہ تھی، دولت تھی، عزت تھی، لیکن سب کچھ اللہ کی خوشی پر قربان کر دیا۔ حضرت آسیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنے حالات کی پیداوار نہیں ہوتا۔ حالات چاہے جتنے برے ہوں، انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کے محل میں رہیں لیکن ان کا دل اللہ کے گھر میں تھا۔ ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا۔ وہ فرعون کے ظلم کا حصہ نہیں بنے، بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، ان کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ کی زندگی میں ایک اور اہم سبق ہے، وہ یہ کہ صبر اور ثابت قدمی سے انسان ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ برسوں تک فرعون کے محل میں رہنا، اس کے کفر کو برداشت کرنا، لیکن اپنے ایمان پر قائم رہنا، یہ عظیم صبر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسیہ کو دنیا کی کامل عورتوں میں شمار کیا۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں، ساری تاریخ میں صرف 4 خواتین کو یہ مقام
ملا اور حضرت آسیہ ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت آسیہ کی کہانی ہر اس انسان کے لیے روشنی ہے جو مشکل حالات میں ہے، جو ایسے ماحول میں ہے جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، جس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو گئی ہو جو دینی نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے یہ ثابت کیا کہ اگر نیت سچی ہو، اگر اللہ پر بھروسہ ہو، تو اللہ راستہ نکال دیتے ہیں۔ اگرچہ حضرت آسیہ کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن وہ کامیاب تھیں۔ انہوں نے اللہ کی خوشی حاصل کی، جنت پائی۔ آج بھی دنیا میں بہت سی خواتین ایسے حالات میں ہیں جہاں انہیں زبردستی کسی رشتے میں باندھا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی ان کے لیے تسلی ہے، حوصلہ ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ ظالموں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مظلوموں کو بھی۔ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا، اس کی بیوی نے اس کے سامنے کلمہ حق کہا۔ اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت آسیہ نے موت کو قبول کیا لیکن اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دعا قرآن میں محفوظ فرمائی تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان سے سیکھیں۔ رب، میرے لیے جنت میں تیرے پاس ایک گھر بنا دے۔ کتنی سادہ، کتنی خوبصورت دعا۔ حضرت آسیہ نے دنیا کے محل کو ٹھکرا دیا اور جنت کے گھر کو ترجیح دی۔ یہ اولویات کا فرق ہے جو مومن اور غیر مومن میں ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی یہ بھی بتاتی ہے کہ عورت کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود ایمان میں اتنی مضبوط کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا مقابلہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ کی مثال پورے مردوں اور عورتوں کے لیے ہے۔ ایمان میں مرد اور عورت کا فرق نہیں۔ جو سچا مومن ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے اللہ کے دین کی بہت بڑی خدمت کی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ نہ پاتی۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے فرعون کے گھر میں ہی ایک مومنہ عورت کو رکھا۔ تاریخ میں حضرت آسیہ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین میں شامل ہیں۔ حضرت آسیہ کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس کے اعمال کا بوجھ ہم پر نہیں۔ فرعون کے جرائم کا بوجھ آسیہ پر نہیں تھا کیونکہ ان کا دل فرعون کے ساتھ نہیں تھا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی شخص برے حالات میں بھی نیکی کرتا رہے، اللہ سے تعلق رکھے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ کی دعا آج بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ رب بنلی انت بیتا فی الجین تو نجنی من فرعون و املا نجنی من القوم الظالمین۔ یہ دعا جنت کی طلب، ظالموں سے نجات اور اللہ کی قربت کی دعا ہے۔ آج کے دور میں بھی فرعون موجود ہیں، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن ہمیں حضرت آسیہ کی طرح ثابت قدم رہنا ہے۔ حضرت آسیہ نے ثابت کیا کہ انسان چاہے تو دنیا کی ہر طاقت کے سامنے حق بات کہہ سکتا ہے۔ فرعون جیسے ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا آسان نہیں تھا، لیکن ایمان نے انہیں یہ طاقت دی۔ حضرت آسیہ کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی مجبوری کو اپنے ایمان کی کمزوری کا بہانہ نہیں بنایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرت آسیہ نے ثابت کیا کہ بدترین حالات میں بھی ایمان قائم رہ سکتا ہے۔ فرعون کے محل میں رہنا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ صبح سے شام تک کفر و شرک دیکھنا، لوگوں کو فرعون کی عبادت کرتے دیکھنا، ظلم و ستم کے مناظر۔ لیکن حضرت آسیہ نے اپنے دل کو پاک رکھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ کی شہادت سے پہلے فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ کبھی بھوکا رکھا، کبھی قید میں ڈالا، کبھی کوڑے لگوائے۔ لیکن ہر تکلیف میں حضرت آسیہ کا ایمان مزید مضبوط ہوتا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنے درباریوں کو بھی حکم دیا کہ وہ آسیہ کو سمجھائیں، لیکن حضرت آسیہ نے کسی کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا، میں نے حق کو پہچان لیا ہے اور اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ حضرت آسیہ کی قربانی صرف اپنی جان کی نہیں تھی، انہوں نے اپنی عزت، اپنا مقام، اپنی دولت، سب کچھ قربان کر دیا۔ محل کی ملکہ سے وہ ایک قیدی بن گئیں، لیکن ان کے دل میں آزادی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو اس کی راہ میں قربانی دیتا ہے،
اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے دنیا کا محل چھوڑا تو اللہ نے جنت میں ان کے لیے محل بنا دیا۔ حضرت آسیہ کی شہادت کے وقت فرشتے آئے اور انہیں سایہ فراہم کیا۔ اللہ نے ان کی تکلیف کو ختم کر دیا اور انہیں سکون عطا فرمایا۔ جب ان کی روح قبضہ ہوئی تو فرشتے انہیں لے کر جنت میں چلے گئے۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو سزا دے دی، لیکن حقیقت میں اس نے حضرت آسیہ کو دنیا کی قید سے آزاد کر دیا۔ موت جو دوسروں کے لیے خوفناک چیز ہے، حضرت آسیہ کے لیے نجات کا دروازہ بن گئی۔ حضرت آسیہ کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اچھی صحبت کتنی اہم ہے۔ اگرچہ وہ فرعون کے ساتھ رہتی تھیں، لیکن ان کا دل فرعون کے ساتھ نہیں تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے فوراً حق کو پہچان لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون کے محل میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو چھپ کر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کا جادوگر جو بعد میں ایمان لے آیا، مومن آل فرعون جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرت آسیہ کا ایمان ان لوگوں کے لیے بھی حوصلہ رہا ہوگا۔ حضرت آسیہ کی کہانی میں ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ زبردستی کی شادی میں بھی اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پاک رکھے، اللہ سے تعلق رکھے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ کو فرعون کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ آج کی دنیا میں بھی بہت سی خواتین ایسے رشتوں میں ہیں جہاں انہیں دینی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ حضرت آسیہ کی مثال ان کے لیے روشنی ہے۔ اللہ سے تعلق، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب چیزیں انسان کو طاقت دیتی ہیں۔ حضرت آسیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، لیکن ان کی اصل خوبصورتی ان کے ایمان میں تھی۔ جسمانی خوبصورتی فانی ہے، لیکن ایمان کی خوبصورتی باقی رہنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی کامل عورتوں میں آتا ہے۔ حضرت آسیہ کو ان عظیم خواتین کے ساتھ شمار کیا جانا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت آسیہ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب ان پر ظلم ہو رہا تھا تو فرشتوں نے آ کر انہیں جنت میں ان کا گھر دکھایا۔ یہ دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید تکلیف کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کی خوشخبری دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ انسان سب سے بڑی تکلیف میں بھی مسکرا سکتا ہے اگر اسے یقین ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت آسیہ کو یقین تھا کہ یہ تکلیف عارضی ہے اور جنت ہمیشہ کی ہے۔ حضرت آسیہ کی دعا جو قرآن میں ہے، اس میں 3 چیزیں مانگی گئیں: جنت میں اللہ کے قریب گھر، فرعون اور اس کے عمل سے نجات، اور ظالم قوم سے نجات۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے انہیں عطا فرمائیں۔ حضرت آسیہ کی زندگی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعا کی طاقت کتنی عظیم ہے۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور سنتے ہیں۔ حضرت آسیہ کی دعا فوری قبول ہوئی۔ فرعون نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سزا دے کر دوسروں کے لیے مثال بنائے گا، لیکن اللہ نے حضرت آسیہ کو قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے مثال بنا دیا۔ حضرت آسیہ کی شہادت کے بعد فرعون کا ظلم اور بڑھ گیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مزید سختیاں کیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے بعد اسی فرعون کو دریا میں ڈوب کر مرنا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون ڈوبتے وقت کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں فرمایا کیونکہ یہ موت کے وقت کا ایمان تھا۔ حضرت آسیہ نے زندگی میں ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ فرعون کی لاش کو اللہ نے نشانی کے طور پر محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ حضرت آسیہ کی قبر کہاں ہے، یہ تاریخ میں واضح نہیں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں۔ اصل مقام جنت میں ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ دنیا کی قبر عارضی ہے، آخرت کا گھر ہمیشہ کا ہے۔ حضرت آسیہ کی کہانی بتاتی ہے کہ نیکی کرنے کے لیے موزوں ماحول ضروری نہیں۔ انسان چاہے تو بدترین ماحول میں بھی نیک رہ سکتا ہے۔ فرعون کا محل بدترین جگہ تھی، لیکن حضرت آسیہ نے اسے اپنی عبادت گاہ بنا لیا۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں، ہم کیسے نیک بنیں؟ حضرت آسیہ کی مثال ان کے لیے جواب ہے۔ ماحول بہانہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی، انہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔
جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو حضرت آسیہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا تو حضرت آسیہ نے ان کی پرورش میں بہت محنت کی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اخلاق سکھائے، محبت دی۔ یہ تربیت بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں کام آئی۔ سفر، حضرت آسیہ کی زندگی میں صبر کی بہترین مثال ہے۔ برسوں تک فرعون کے ساتھ رہنا، اس کے کفر کو برداشت کرنا، لیکن اپنے ایمان پر قائم رہنا، یہ صبر جمیل تھا جس کا اللہ نے بدلہ جنت سے دیا۔ آخر میں حضرت آسیہ کی کہانی سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت باقی رہنے والی۔ حضرت آسیہ نے دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی لیکن آخرت حاصل کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت آسیہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کی طاقت دے۔ ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔